السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیشہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ یہ جناب پہلی دفعہ میں کسی نئی کمپنی کا ڈارک براؤن شیڈ میں ہیئر کلر لائی تھی اور یہ کافی عرصے سے پڑا ہوا تھا، اور اب میں نے سوچا کہ آج لگا لوں۔ بیٹی بھی جانے والی ہے اور اس کو صحیح اپنے کالے بال ڈارک براؤن دکھا دوں۔ اس کے علاوہ ہمیں ایک فرینڈ کی طرف بھی جانا تھا، آج بھی جانا ہے اور کل بھی جانا ہے، تو اس حساب سے پھر میں نے کہا چلیں جی بال کو رنگ لیتے ہیں۔ اور یہ جناب میں نے ڈوکے لیے تھے، ہمارے تو کچی کھجوروں کو ہماری زبان میں ڈوکے کہتے ہیں، لیکن یہ اچھے نہیں نکلے، کڑوے کڑوے سے ہیں۔ جو پکے ہوئے ہیں وہ تو کچھ میٹھے ہیں، لیکن جو آج کل سیزن ہے کھجوروں کا سعودیہ میں، لیکن یہ کچے ڈوکے بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں، لیکن کچھ اچھے ہوتے ہیں کچھ نہیں۔ خیر جناب اپنا میٹیریل تیار کرتے ہیں، سر پہ لگانے والا، اور یہ ناشتے کے بعد کا سارا منظر ہے۔ میں نے سوچا پہلے اپنے بال ڈائی کر لیتی ہوں، اس کے بعد لگا لیتی ہوں کریم، اور اس کے بعد باقی کچن کی صفائی اور برتن شرتن دھوتے ہیں، تاکہ اس عرصے میں یہ جو ہے اس کا ٹائم کمپلیٹ ہو جائے گا۔ 25 منٹس اس کو رکھنا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے میں اپنا نہا لوں گی اور باقی کام بعد میں کر لیں گے۔ فل کریم نکالنا بھی یار ایک مسئلہ ہوتا ہے، اس ٹیوب سے کچھ نہ کچھ بچ جاتا ہے، جیسے ٹوتھ پیسٹ میں سے بھی کچھ نہ کچھ ضائع ضرور ٹوتھ پیسٹ ہو جاتی ہے۔ آج پھر آگے جا کے آپ کو پتہ چلے گا، ہم 250 گئے تھے اور 250 میں ایک ڈیوائس پڑی ہوئی تھی جو میری بیٹی کہہ رہی تھی کہ یہ ٹوتھ پیسٹ میں سے ساری ٹوتھ پیسٹ کو نکال دیتی ہے، ضائع نہیں کرتی۔ اسی طرح کوئی بھی ٹیوب والی چیز پر آپ اس کو یوز کر سکتے ہو اور اپنی کوئی بھی چیز ضائع ہونے سے بچا سکتے ہو، کریم ہو، ٹوتھ پیسٹ ہو یا جو بھی ہو۔ بہرحال میں نے نہیں خریدی، نہ اس نے خریدی نہ میں نے خریدی۔ بہرحال ایک انفارمیشن مل گئی کہ ایسی چیزیں بھی دستیاب ہیں۔ کیا کیا چیزیں بنی ہوئی ہیں یار، یہ تو جاؤ تو پتہ چلتا ہے، اور کچھ چیزوں کا تو ہمیں بالکل پتہ ہی نہیں ہوتا۔ بچیوں کو زیادہ پتہ ہوتا ہے اور وہ گائیڈ بھی کر دیتی ہیں کہ یہ چیز اس کام کے لیے، یہ چیز اس کام کے لیے، لیکن اتنا ڈھیر اکٹھا کرنے کا چیزوں کا فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ پہلے بھی تو لوگ نکال ہی لیتے تھے، جتنی نکل سکتی تھی ہر بندہ اس کو اتنا یوز کر ہی لیتا ہے۔ اب جناب انڈا چھیلنے کی، انڈا کاٹنے کی، ہر طرح طرح کے چھوٹے چھوٹے ڈیوائسز آئے ہوئے ہیں، جو کہنے کو تو 5.75 یا 8.5 ریال کے ہیں، اور جب ان سب چیزوں کا ٹوٹل اکٹھا کرو تو 100 سے بھی ابو بن جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا۔ اور فضول چیزیں ہیں جو کہ پھینکنی پڑتی ہیں، خاص طور پہ ان ملکوں میں جہاں آپ کو نیشنلٹی تو ملتی نہیں ہے۔ آپ نے صرف جب تک جاب کر رہے ہیں یا کاروبار کر رہے ہیں، رہ رہے ہیں، تو اس وقت تک یہ چیزیں آپ یوز کر سکتے ہیں، اگر ہوں کبھی یوز کرنی ہوں تو، ورنہ تو لا کے بندہ بھول بھی جاتا ہے کہ کیا لایا تھا اور کہاں رکھی ہوئی تھی، کیونکہ یہ اتنی یوز تو ہم ہوتے نہیں ان چیزوں کو استعمال کرنے کے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان سے جتنا بچا جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ میرے خیال میں تو یہ سب پیسے کا ضیاع ہے۔ اب جناب میں بالوں پر ڈائی لگا کر آ گئی ہوں، اور اس کے بعد آج مجھے چینج کرنی تھی بیڈ شیٹ اور بلینکٹ، جو فلیس بلینکٹ ہے پتلے والے ہی ہیں، ظاہر ہے اتنی گرمی میں موٹے والے بلینکٹ کون یوز کرتا ہے، تو اس کو بھی میں نے دھونا تھا، ان کو دھونا تھا اور چادر کو بھی دھونا تھا۔ خیر جناب بچوں کو تو ایک نیا شغل مل جاتا ہے، جب بھی روٹین سے ہٹ کر کوئی کام ہوتا ہے تو بچے اس میں خوب انجوائے کرتے ہیں۔ اب جناب دونوں بچیاں اس طرح بیٹھ کے ارد گرد گھومنے لگ گئی ہیں، کبھی اوپر چڑھ رہی ہیں کبھی نیچے اتر رہی ہیں، کہ بڑا یہ فن کا کام ہے نا۔ نانو چادر چینج کر رہی ہیں اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر۔ زناش کو میں نے اپنے ساتھ ملا لیا تھا، کیونکہ یہ چوڑا بیڈ ہے اور نیچے جھکا ہوا ہے، تو 2 بندے مل کر کریں تو بڑی آسانی سے اور جلدی ہو جاتا ہے۔ خیر وہ سب نہا دھو کر تیار ہو رہے تھے، کس لیے کہ جانا جو تھا، اور اسی حساب سے میں بھی جلدی جلدی سارے کام اپنے نپٹا رہی تھی، کیونکہ سب کے کام ہو جانے تھے۔ آخر میں جو بیچارہ سب سے زیادہ کام گھر کا کر رہا ہوتا ہے وہ جناب لیٹ ہو جاتا ہے، اور سب اسی کو باتیں سنا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے یہ ہوا ہے اور آپ کی وجہ سے یہ ہوا ہے، حالانکہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کتنا کام کر کے سارا اپنا جناب ختم کر کے، کام سب کو کھانا شانا ہر چیز تیار کر کے اس کے بعد وہ جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ تو اس پر بھی جناب اگر تھوڑا 5-10 منٹ لیٹ ہو گئے تو اس پر بھی آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ ماشاءاللہ بہت اچھے باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ اور بچے تو آپ کو دیکھ لیں کیسے انجوائے کر رہے ہیں، سب کے بچے ظاہر ہے ایسے کرتے ہوں گے۔
اب جناب میں بھی نہا کے فریش ہو کر آ گئی ہوں، کپڑے شپڑے چینج کر لیے ہیں جو میں نے پہن کر جانے تھے، اور ساتھ ہی جناب اتنی دیر میں بلینکٹ شلینکٹ سب دھل چکے ہیں اور چادر بھی دھل چکی ہے۔ بس میں نے آج یہی 2-3 چیزوں کے لیے مشین لگائی تھی، پھر زیادہ کپڑے ہو جاتے ہیں تو ڈالنے بھی مشکل ہوتے ہیں۔ مشین تو 12 kg تک دھو لیتی ہے، لیکن اگر ویسے جناب زیادہ کپڑے ہو جائیں تو سٹینڈ پر بھی جگہ نہیں ہوتی، اور نہ باہر تار پہ تو ڈالنے کا یار فائدہ نہیں، 50 کے قریب ٹیمپریچر ہوتا ہے، 47 48، تو اگر باریک کپڑے لون وغیرہ کے ڈالو ان کا تو کلر ہی اڑ جاتا ہے، تو اس لیے میں باہر وہ کپڑے تو ڈالتی نہیں ہوں، اور صرف یہی جو چادریں ہوں یا خاص طور پہ کمبل شمبل ہو وہ ڈال دیتی ہوں، 10-15 منٹ میں ہی اتنی تیز دھوپ ہوتی ہے کہ سوکھ جاتے ہیں۔ اور یہ ڈالنا مجھے بہت بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ پاکستان میں تو بندہ اسی طرح کپڑے ڈالتا ہے، لیکن یہاں اس طرح ڈالنا ناممکنات میں سے ہے۔ سب انڈور ہی زیادہ تر یہ سارے کام کرتے ہیں، ڈرائی مشینیں بھی ہیں، بعض لوگوں نے تو فل ڈرائر بھی رکھے ہوئے ہیں جو فل فلیج کپڑے دھو کر مطلب دھل جاتے ہیں تو فل فلیج ہی سکھا دیتے ہیں، جیسے دھوپ میں سوکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب جناب جو ماشاءاللہ میری بڑی نواسی ہے وہ ہر موقع پر میری ہیلپ کے لیے موجود ہوتی ہے، نانو میں یہ کام کر دیتی ہوں، نانو میں وہ کام کر دیتی ہوں، اسٹینڈ میں کھول دیتی ہوں، حالانکہ چھوٹی ہے ابھی اتنی بڑی تو ہے نہیں، لیکن اس نے ہیلپ سب کاموں میں کرنی ہوتی ہے۔ اور اس عمر کا بچہ میرے خیال میں کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی مانگ بھی رہا ہوتا ہے، ورنہ بچے بور ہو جاتے ہیں، کہاں تک وہ کھلونوں سے کھیلیں، کہاں تک پڑھائی کریں، کہاں تک وہ جناب شرارتیں کریں، کچھ ان کو پازیٹیو کام بھی تو کرنا ہوتا ہے۔ اور آج جناب ہمارا جو ٹولہ ہے وہ رواں دواں ہے غرناطہ مال کی طرف۔ غرناطہ مال کے پاس ہی ہمیں جانا تھا کسی سے ملنے، اور اس پہلے آ گئے تھے کیونکہ ظاہر ہے بیٹی بھی اب بالکل جانے والی ہے، تو کچھ ٹائم ہم نے کہا وہ ادھر سپینڈ کر لے، دیکھ لے، اسے خود بھی شوق ہے اور ہمیں بھی شوق ہے اپنی بیٹی کو دکھانے کا، گھمانے پھرانے کا۔ ابھی تک ٹیمپریچر جو ہے وہ بہت بہت زیادہ تھا، اور سورج آپ دیکھ لیں کتنا نیچے ہے، اور گرمی ٹھیک ٹھاک تھی۔ گاڑی میں تو اے سی میں نہیں آپ کو پتہ چلتا اتنی گرمی ہے، لیکن جب تک اے سی اپنی کولنگ سٹارٹ کرتا ہے اس سے پہلے بہت اچھی طرح پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی گرمی ہے، لیکن جیسے ہی کولنگ سٹارٹ ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ باہر کتنی گرمی ہے۔ آلڈو اب جہاں نظر آئے گا وہاں چکر ضرور لگایا جائے گا کہ جو بیگ میں لے کر چھوڑ چکی ہوں اس کو جناب ڈھونڈا جائے گا، لے کر نہیں پسند کر کر چھوڑ چکی ہوں۔ اور اب سارے میرے ساتھ بڑی ہمدردی کر رہے تھے کہ آپ لے لیتی، یہ کرتی وہ کرتی۔ یہاں جناب بسکٹس کا سٹال لگا ہوا تھا، بڑے اسپیشل قسم کے بسکٹ تھے، ٹاپنگ بھی دے رہے تھے، فریٹ سٹرابیری اور بلو بیریز بھی آپ اس پر ڈلوا سکتے تھے، کریم تھی اپنی پسند کی، ونیلا ساس یا سٹرابیری ساس ڈلوا سکتے تھے، اور بڑی کیوٹ سی 2 جناب گرلز کھڑی کی ہوئی تھی، بہت پیاری، فلپینی تھی یا انڈونیشین تھی، بہرحال بہت اچھی تھی، خوش اخلاق تھی، اور بڑی خوشی سے یہ بسکٹس جو ہیں وہ اس طرح ٹاپنگ کے ساتھ سرو کر رہی تھی۔ اور جناب کوئی اس میں پابندی نہیں تھی کہ ایک جو فیملی ہے اس کے ایک ممبر کو ملے گا یا چھوٹے کو ملے گا یا بڑے کو ملے گا، سب کو مل رہا تھا، یعنی ہم جتنے بندے تھے سوائے میرے ہسبینڈ کے، ہم سب نے اس آفر سے فائدہ اٹھایا اور اپنی اپنی پسند کی ٹاپنگ اور کریم تو خیر وہ سب پہ ہی ڈال رہے تھے، اور سٹرابیری فلیور میں تھے اور چاکلیٹ فلیور میں تھے، لیکن میں نے اپنے اوپر جناب ایک ان کو فروٹ ڈلوا لیا تھا جو کہ فریش فروٹ تھا، بلو بیری تھی، کیونکہ میرے ہسبینڈ یہ بسکٹس تو کھا نہیں سکتے تھے شوگر کی وجہ سے، تو میں نے بلو بیری ایک ڈلوا لی تھی تاکہ وہ جو ہے بلو بیری تو ٹیسٹ کرے نا، اس میں تو کوئی شوگر نہیں ہے۔ خیر میں نے تو پھر بھی نہیں کھائے تھے، اس کو بیٹی کو دے دیے تھے اپنے، اور بچیوں نے بڑے شوق سے کھائے تھے۔ ٹارٹس بسکٹ ہیں شاید، ایک تو نام میرے ذہن سے اکثر نکل جاتا ہے کیونکہ مجھے ان چیزوں کا بالکل شوق نہیں ہے۔ میری بیٹی یہ کچھ پاکستان بھی لے کر جا رہی ہے تو آئی تھنک وہ یہی کہہ رہی تھی کہ ٹارٹس ہیں، تو وہ لینے سے انکاری تھے، لیکن میں نے کہا یہ فریش فروٹ ہے اور کوئی شوگر نہیں ہے، آپ لے لیں الحمدللہ۔ اور یہ جناب ہم سب نے جاتے ہی جو ہمیں ٹریٹ ملی وہ یہ بسکٹس کی تھی۔ اس کے بعد ایکسپلور کیا پورے مال کو، زیادہ تر ان 2 بہنوں نے ہی کیا، لینا نہ دینا کچھ، لیکن ظاہر اب کافی شاپنگ ہو چکی ہے۔ ایروپلین میں ایشو ہوتا ہے وزن کا بھی، اگر آپ بغیر سوچے سمجھے سامان خریدتے جائیں تو پھر آپ لے جا نہیں سکتے۔
کافی حد تک اس کی شاپنگ ماشاءاللہ تقریباً کمپلیٹ ہی ہو چکی ہے، لیکن آخری دم تک کوئی نہ کوئی جو ہے نا ماشاءاللہ ریلیٹیو چھوٹی موٹی فرمائش کر دیتا ہے کہ اگر لا سکتی ہیں تو لے آئیں۔ اب ظاہر ہے چھوٹی چیز ہوتی ہے، بندہ انکار بھی نہیں کر سکتا، اور پھر لے کے بھی جانی پڑتی ہے۔ تو وہ کہتی ہے اماں اگر میرے کچھ کپڑے رہ گئے تو وہ آپ رکھ لینا، اور جب آپ آؤ گی تو آپ لے آنا۔ ادھر ایکسٹرا الیکٹرانکس کی شاپ بھی تھی جو میرے ہسبینڈ کی فیوریٹ ترین شاپ ہے، الیکٹرانکس وغیرہ سے بہت دلچسپی ہے ان کو، تو وہاں ہم گئے تھے۔ وہ آپ کو دکھائیں کچھ چیزیں، اور اس کے بعد جناب فائنل ڈیسٹینیشن ہماری فوڈ کورٹ ہوتی ہے، لیکن یہ آج فائنل نہیں تھی، آج ہم صرف چائے پینے گئے تھے، شام ہو گئی تھی اور چائے کا ٹائم ہو گیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے دوست سے ملے تھے، حالانکہ اس بیچاری نے بھی کافی کچھ کھلا پلا دیا تھا، لیکن بہرحال چائے پینے کو اس وقت موڈ تھا تو چائے ہم نے پی لی تھی۔ اور اس کے بعد جناب ریڈ ٹیگ بھی تھا، اور جس پر یہ دو بچیاں جو ہے نا ہماری، انہوں نے یہ گاڑی شاڑی دیکھی تو اس پر بیٹھ گئیں، جس سے ہم نے بڑی مشکل سے انہیں اتارا۔ وہی ریڈ ٹیگ پر آج کل بڑی اچھی سیل لگی ہوئی ہے، خریدنا تو ظاہر ہے کچھ بھی نہیں تھا، صرف یہ ہے کہ ونڈو شاپنگ کے لیے گئے تھے، اور 250 گئے تھے۔ 250 میں فلاور ڈیکوریشن آپ کو پتہ ہے بہت بہت اچھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں نے فریش پینٹ بٹر تھوڑا سا خریدا تھا، کاری فور ہے یہاں، اور وہی ہفتے کا سودا دہی اور باقی سامان خرید کر واپس آ گئے تھے۔ اور اس کے بعد آخر میں فرینڈ سے مل کے کھا پی کے اچھا خاصا یار ٹائم ہو گیا تھا، تو یہاں ایک پاکستانی ریسٹورنٹ تھا جو کہ وہ کہہ رہی تھی کہ بہت اچھا ہے دیسی پکوان، پھر ہم سب لوگ وہاں گئے اور دیسی پکوان سے ہم نے مزے کا کھانا کھایا، ڈنر کیا، اور بہت ہی مزے کا ڈنر تھا۔ یہ بھی ہوٹل پاکستانی ریکمینڈ کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی آپ سے پوچھے کسی اچھے پاکستانی ہوٹل کا، تو سیٹ اپ تو ان کا اتنا بڑا بالکل بھی نہیں ہے، لیکن کھانا جو ہے بڑا لذیذ تھا۔ ہم نے چکن ٹکا، چکن کڑھائی، ماش کی دال، اور میں نے جناب حلیم اور چاول آرڈر کیے تھے۔ بس جناب یہی تک تھا میرا ولاگ، اچھا لگے تو لائک شیئر کر